ایک اور دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ احیاء علوم الدین یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اگر کوئی کہیں کہ شیخ نے فرمایا ہے، کوئی بھی بندہ کہے کہ شیخ نے فرمایا ہوا ہے، تو اس شیخ سے مراد حضرت امام محمد الغزالی ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں، اگرچہ پوری کا پورا کتاب سلوک و تصوف پر لکھا گیا ہے، تو اس میں سے میں اپنا مقصد لے رہا ہوں کہ میرا کون سا مقصد ہے وہاں سے، کہ کیا تصوف اور یہ علم احسان اور علم تزکیہ اور تصفیہ لینا کیا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں آپ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 36 جلد نمبر 1 میں آپ فرماتے ہیں وَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ فی فتویٰ علماء الآخرہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ علم احسان، علم تصوف، علم سلوک، یہ سب کچھ علم التصفیہ، علم احوال القلب، جو مختلف نام ہے، فرماتے ہیں یہ علم حاصل کرنا علماء آخرت، علماء راسخین کے نزد فرض عین ہے۔ فالمعرض عنها ہالک بسطوۃ ملک الملوک فی الآخرۃ۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اس علم سے اعراض کرتے ہیں، اس علم کو حاصل نہیں کرتے، فرماتے ہیں آپ مالک الملوک، بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ رب العزت کی اس لاٹھی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جو آخرت میں اسے وہ لاٹھی ماری جائے گی۔ قیامت میں بعد از وفات ان کو پتہ لگ جائے گا اگر کسی نے یہ علم حاصل نہیں کیا۔ کما ان المعرض عن الاعمال الظاہرۃ ہالک بسیف سلاطین الدنیا بحکم فتویٰ فقہاء الدنیا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ایک بندہ ظاہری طور پر کوئی ظاہری اعمال کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو بادشاہ وقت اسے علماء کی فتوے کے مقابلے میں ان کی مطابق انہیں اپنی تلوار سے کاٹ دیتا ہے۔ تو فرماتے انہوں نے ظاہری احکام کی خلاف ورزی کی تو بادشاہ وقت کے حکم پر اسے تلواروں سے کاٹا جاتا ہے۔ اور فرماتے جو بندہ اللہ رب العزت کی اس معرفت کے علم کو حاصل نہیں کرتا، اس میں وہ شغل نہیں رکھتا، فرماتے وہ آخرت میں جو مالک الملوک ہے، بادشاہوں کے بادشاہ، ان کی لاٹھی، ان کی تلوار سے ان کو سزا دی جائے گی۔ ایک اور روایت، ایک اور دلیل اتحاف السادۃ المتقین شرح احیاء علوم الدین، آپ لکھتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْفَرْضَ بَعْدَ التَّوْحِيدِ نَوْعَانِ۔ توحید کے بعد دو چیزیں ہم پر، دو قسم کی چیزیں لازم ہو جاتی ہیں۔ احدہما ما یکون فرضا علی العبد بحکم الاسلام، ایک وہ ہے فرائض میں سے کہ ہمیں ہماری اسلام نے حکم دیا ہوا ہے، وَهُوَ عِلْمُ الْمُعَامِلَةِ الْقَلْبِيَّةِ وَإِصْلَاحِ الْبَاطِنِ لِإِزْدِيَادَاتِ الْأَنْوَارِ النَّفْسِيَّةِ وَإِزَالَةِ الْأَخْلَاقِ الرَّدِيَّةِ وَإِثْبَاتِ الشَّمَائِلِ الْمَرْضِيَّةِ۔ ایک علم ہے وہ علم جس میں سے ہمارے قلب کی طرف تعلق رکھتا ہے، وہ علم کہ جس میں سے ہماری باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے تاکہ ہمیں ہمارے نفس کی انوار اور زیادہ مل جائے اور ہمارے جو رذیل اخلاق ہے وہ ختم ہو جائیں اور ہم میں سے وہ صفتیں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اور ایک اور فرض بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَثَانِيهُمَا ما هو فرض علیہ عند تجدد الحادثۃ۔ جب بھی وہ فرض کا ٹائم داخل ہونا تو آپ پر متجدد نئے نئے سے وہ فرض آتا جائے گا، کدخول وقت الصلاۃ، جیسے اب نماز فرض ہے، جیسے وقت داخل ہوا وہ نماز تم پر فرض۔ وثانیہما، یہ دوسرا قسم ہے۔ اور جیسے روزہ رمضان شریف کا مہینہ ہوا تو آٹومیٹکلی آپ پر فرض ہے۔ حج مستطاع الیہ سبیلا، اگر آپ کو وہاں طاقت ہو پہنچنے کا تو فرض ہو گیا۔ زکوٰۃ وغیرہ۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ إِذَا أَسْلَمَ فِي وَقْتٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِيهِ هَذِهِ الْأَشْيَاء فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يَعْلَمُهَا بِفَرْضِ إِدْرَاكِ۔ ایک بندہ نیا مسلمان ہوا، اب جب مسلمان ہوا تو اب نہ ظہر کا ٹائم ہے، نہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، یا نہ اب رمضان شریف ہے، نہ اب وہ غنی ہے کہ جس پر زکوٰۃ، تو اب ان پر یہ فرض نہیں ہے۔ کیونکہ لأنہ، اسی لیے کہ لأنہ لم يدرک وقتها،
اسے معلوم، اس نے اس وقت کو نہیں پایا، اب رمضان کا مہینہ نہیں ہے تو ان پر اب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، جب مہینہ داخل ہوگا تو فرض ہوگا۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْفَرْضُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ عِلْمُ الْمُعَامِلَاتِ الْقَلْبِيَّةِ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو ابھی اس پر روزہ تو فرض نہیں ہے کیونکہ روزے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ مالدار نہیں ہے، ابھی حج ان پر فرض نہیں ہے کیونکہ من استطاع الیہ سبیلا بھی نہیں ہے اور وقت حج بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ان پر ابھی بھی فرض ہوا، تازہ کے تازہ ایمان لائے تو ان پر علم معاملات قلبیہ یہ فرض ہے۔ آپ فرماتے فَلَوْ وَجَدَ بَرْحَةٍ یعنی وقتا من الزمان، اگر انہیں تھوڑا سا بھی وقت ان کو اسلام میں ملا بعد الاسلام وفراغا ولم يشتغل في تحصيل علم المعاملات القلبية كان تاركا للفرض مسؤولا عنه يوم القيامة۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد انہیں ایک لمحہ بھی ملا اسلام میں تو اس ایک لمحے میں بھی ان پر لازم ہے کہ ان کو علم معاملات قلبیہ ہو، اس کا علم حاصل کریں۔ اگر اس نے اس علم معاملے قلبیہ کو حاصل نہیں کیا، دل کے معاملے کا علم حاصل نہیں کیا تو وہ کان تارکا للفرض، اس نے فرض چھوڑ دیا۔ ومسئولا عنہ یوم القیامت، قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا اس بارے میں۔ ایک اور بھی ملاحظہ فرمائے، علم القلوب حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور انہوں نے بہت مشہور قوت القلوب بھی کتاب لکھی ہے اپنے، صفحہ نمبر 78، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حدیث کے نیچے لکھتے ہیں قال ابو طالب مکی، حضرت ابو طالب مکی فرماتے اختلف اہل العلم من علماء الظاہر والباطن فی معنی هذا الخبر، علماء ظاہر اور علماء باطن کو اختلاف ہے کہ اس حدیث کی معنی کیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ فقال ابو محمد سہل ابن عبداللہ اراد بذلك علم الحال، ابو محمد سہل ابن عبداللہ نے کہا کہ اس حدیث سے مراد علم الحال ہے۔ قیل له ما علم الحال، کسی نے پوچھا یہ علم الحال کیا ہے؟ قال من الباطن الاخلاص ومن الظاہر الاقتداء، فرمایا آپ کی باطن میں اخلاص ہو اور آپ کی ظاہر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہو۔ فمن لم یکن لباطنہ کمال ظاہرہ فہو متعب البدن، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی باطن میں کمال نہ ہو اور اس کو ظاہری کا کمال ہو تو ان کا جسم جو ہے وہ متعب البدن، ان کے لیے پھر لوگ ان کے جسم کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بدن تو ان کا ٹھیک ہوگا، جسم تو ان کا ٹھیک ہوگا، لیکن ان کا باطن جو ہے وہ پھر ختم ہوتا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، آپ مبارک فرماتے کل حقیقت لا یشہد بها الشرع فہی زندقۃ، آپ فرماتے ہیں ہر وہ حقیقت جس کی گواہی شریعت سے نہ مل جائے، فرماتے وہ زندیقیت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے بیٹھ کے کوئی تصوف کے ایسے اصول کو وضع کر دیتے ہیں، سلوک کے ایسے اصول کو وضع کر دیتے ہیں جو ظاہر شریعت سے متصادم ہو، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں یہ زندیقیت ہے۔ شرح فتول الغیب صفحہ نمبر 234، آپ مبارک نے اسی بارے میں فرمایا۔ تو فلہٰذا اس صاحب نے جو ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر کو بھلے تم اپنی شریعت غراء محمدی پر متعین اور متزین اور متحلہ رکھو، لیکن اگر باطن اس کے ساتھ موافق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ کی باطن بھی، اگر آپ کہتے ہو کہ میں صوفی ہوں اور تصوف کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، اور ظاہر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالف ہے، تو فرماتے ہیں یہ بھی کچھ نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ عوارف المعارف، حضرت عارف سہروردی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 52، باب نمبر 3، حضرت شیخ شہاب الدین عمر السہروردی رحمہ اللہ کی کتاب ہے عوارف المعارف۔ آپ اس میں لکھتے ہیں واختلف العلماء فی العلم الذی هو فریضۃ، آپ فرماتے ہیں علماء نے اس میں اختلاف کیا ہوا ہے کہ
علم کون سا علم فرض ہے؟ قال بعضهم، بعض نے کہا ہوا ہے کہ وہ طلب علم الاخلاص ومعرفت آفات النفوس وما يفسد الاعمال لان الاخلاص مأمور به كما ان العمل مأمور به۔ فرماتے کچھ علماء نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ فرض علم جو ہے وہ علم الاخلاص حاصل کرنا ہے، اخلاص کا علم حاصل کرنا ہے، جیسے ہم اور آپ سلوک و تصوف و تزکیہ اور تصفیہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جو نفس کی آفات ہے ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اس علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے جس سے ہمارے اعمال سارے فاسد ہو جاتے ہیں۔ حسد ہے، ریا ہے، تکبر ہے، انانیت ہے، حب المال والجاہ۔ کیوں کہ اخلاص جو ہے اس پر رب نے حکم فرمایا ہوا ہے، وما امروا، اللہ نے فرمایا آپ کو امر نہیں کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کرو اس حالت میں کہ آپ کی دین میں اخلاص ہو۔ تو رب نے اخلاص پر امر فرمایا ہوا ہے، اور رب نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالصتاً دین قابل قبول ہے۔ قال اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین فالاخلاص مأمور به، اخلاص پر تو رب نے حکم فرمایا ہوا ہے۔ وخداع النفس وغرورها ودسائسها وشہواتها الخفیہ تخرب مبانی الاخلاص المأمور به، فرماتے ہیں نفس کی چالاکیاں اور نفس کی چال بازیاں، نفس نے ہمارے لیے جو چال بازیاں رکھی ہوئی ہیں اور خفیہ شہوات نفس کی جو ہے وہ ہمارے بنیاد اخلاص کی کھوکھلا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور اخلاص پر تو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو فلہٰذا ان کی علم حاصل کرنا یہ بھی فرائض میں سے ہے، فصار علم ذالک فرضا، اس کا علم بھی ہم پر فرض ہے، جیسے کہ حیث کان الاخلاص فرضا، جیسے اخلاص فرض ہے ایسے ہی علم الاخلاص بھی فرض ہے۔ طریقت محمدیہ صفحہ نمبر 90، حضرت محمد ابن پیر علی معروف برکلی متوفہ سن 981 ہجری قمری، آپ نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 1111 1111 جلد نمبر 2، اس میں سے طریقہ محمدیہ میں آپ نے لکھا ہوا ہے وَكَذَلِكَ يَفْتَرِضُ عَلَيْهِ عِلْمُ أَحْوَالِ الْقَلْبِ، اسی طرح لازم ہے، فرض ہے لوگوں پر علم احوال قلب۔ کون سے احوال؟ توکل، اللہ کی طرف رجوع کرنا، خشیت، رب سے ڈرنا، والرضا، اور رضا حاصل کرنا۔ فإنه واقع في جميع الأحوال، کیونکہ یہ ہر حالت میں ان چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، توکل کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، رجوع الی اللہ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، خشیت کی بھی ضرورت ہے، اور رضا کی بھی ضرورت ہے۔ فلہٰذا اگر یہ چیزیں حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال و افعال سارے فاسد ہوتے جائیں گے، تو ان کا علم بھی فرض میں سے ہے۔ الحدیقۃ الندیہ شرح طریقۃ المحمدیہ صفحہ نمبر 323 جلد نمبر 1، حضرت علامہ عبد الغنی النابلسی الحنفی، آپ مبارک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑی امام ہے، آپ اپنی کتاب الحدیقۃ الندیہ شرح طریقۃ المحمدیہ میں صفحہ نمبر 323 جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَفْتَرِضُ عَلَيْهِ، جو طریقہ محمدیہ ہے ان کی عبارت کو نقل کرتے ہیں، پھر اس کا شرح فرماتے ہیں جو طریقہ محمدیہ میں ذکر ہے کہ یفترض علیہ اے علی المسلم، مسلمان پر لازم ہے علم احوال القلب، احوال قلب کا علم، وما یعتریہ من الاخلاق الجمیلہ، اور وہ چیزیں جو علم القلب کے لیے ضروری ہے کہ جو بہترین اخلاق ہے، التحرز عن ضدہا، اپنے آپ کو بچانا ان کی ضد سے، اخلاقی جمیلہ کی ضد اخلاقی رذیلہ ہے، بتعلمہا من التوکل علی اللہ تعالی، کہ آپ کے پاس توکل ہو، آپ تعلیم حاصل کریں، توکل علی اللہ، والانابۃ ای رجوع الیہ سبحانہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، والخشیۃ منہ سبحانہ، اللہ سے ڈر، والرضا عنہ تعالی فی کل افعالہ واحکامہ، اور آپ ہر فعل اور ہر حکم اور ہر عمل میں اللہ رب العزت کی رضا کے طلبگار ہو۔ فإنہ ای ذالک المسلم، یہ مسلمان جو ہے، یہ کام جو ہے
یہ یہ واقع ہو جاتا ہے مدت عمرہ، جب تک یہ زندہ ہے زندگی میں ان کو یہ کام واقع ہو جاتے ہیں، فی جمیع الاحوال القلبیۃ المذکورۃ، جو میں نے ذکر کیا ان احوال مذکورہ میں۔ اور کچھ سطروں کے بعد لکھتے ہیں فإن الكبر والبخل والجبن والاسراف حرام بلا خلاف، فرماتے تکبر، بخل اور اسی طرح اسراف یہ حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ چیزیں حرام ہے۔ ولا يمكن التحرز عنها بطریق الاکتساب الا بعلمها، فرماتے ہیں ان چیزوں کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ کسی صاحب علم جو ان کا علم رکھتا ہے ان کے پاس جا کے بیٹھو، یہ چیزیں تجھے ملتی جائیں گے۔ تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ یہ علم احوال قلب جو ہے یہ لوگوں پر فرض ہے۔ الحدیقۃ الندیہ صفحہ نمبر 323 جلد نمبر 1، حضرت علامہ عبد الغنی النابلسی الحنفی۔ الوسیلۃ الاحمدیہ شرح طریقۃ المحمدیہ، طریقہ محمدیہ کی ایک اور شرح لکھا گیا ہے، اس کے صفحے نمبر 252 جلد نمبر 1، اور کچھ نسخوں میں صفحہ نمبر 321 جلد نمبر 1 میں اس کتاب کی لکھا گیا ہے یفترض علیہ علم احوال القلب، فرض ہے لوگوں پر کہ احوال قلب کے علم حاصل کر لے۔ اور کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے، وقال فی صفحہ نمبر 253 جلد نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے وعلم الحال بتلک الاحکام فرض عین، فرماتے علم الحال، حال کا علم حاصل کرنا، فرماتے وہ بھی فرض ہے لوگوں پر اسی احکام کے مطابق۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الوسیلۃ الاحمدیہ شرح طریقۃ المحمدیہ۔